الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. طلبہ عزیز، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا اعیان موجودات اور موجودات عینیہ کے بارے میں، امور حقیقیہ واقعہ کے بارے میں، تو اعیان موجودہ میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے، ان میں سے 4 چیزیں گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو حقیقتاً خارج میں موجود ہو، جیسے ہم آپ ہیں، اور دنیا کی وہ اشیاء جو خارجی دنیا میں موجود ہیں، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو خود تو موجود نہیں ہیں مگر ان کا منشأ انتزاع موجود ہے، جیسے فوقیت، تحتیت، اسی طریقے سے علم ہندسہ، اسی طریقے سے اعداد، ایک سے لے کر غیر متناہی حد تک یہ تمام اعداد اعیان موجودہ میں۔ 5ویں چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ دوائر ہے، سرکلز، دائرہ۔ دائرہ جو ہے، دوائر یہ دائرتن کی جمع ہے۔ دائرہ ایسی سطح کو کہتے ہیں جس کا ایک گول یعنی مستدیر خط احاطہ کیے ہوئے ہو، ایسے طور پر کہ اگر اس کے اندر گول دائرہ بنایا، اس کے اندر بالکل وسط میں ایک نقطہ فرض کیا جائے تو اس نقطے سے خط مستدیر کی طرف، یعنی جو گول دائرہ بنا ہوا ہے تو جو دائرے کی جو رکیل ہے، جو لکیر ہے، اس کو کہنے ہیں خط مستدیر۔ تو اس نقطے سے خط مستدیر کی طرف نکلنے والی تمام خطوط برابر ہو، اس کو کہتے ہیں دائرہ۔ اب دوائر کو سمجھنے سے پہلے، یہ تو ہم نے آپ کو دائرے کی تعریف کر دی ہے، تو دوائر یہ دائرے کی جمع ہے۔ اب کتاب میں دائرے سے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے ہم بطور تمہید کے 2-3 باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی دی ہے جو ظاہر میں نظر آتی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کچھ قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، بلکہ یہ تو ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور کچھ چیزیں جو باطنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہے، وہ قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو جزیات مادیہ، مادی چیزوں کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو 5 قسم کی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں، جس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یہ 5 قوتیں جن کو حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت، کان کے سوراخ میں دماغ کے متصل ایک پٹا کھینچا ہوا ہے جس میں قدرت نے سننے کی قوت ودیعت کی ہے۔ جب کبھی اجسام کے تصادم سے آواز پیدا ہوتی ہے، جسموں کے ٹکرانے سے، کوئی بھی جسم ہو، ان کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس سے ماحول کی فضا متاثر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ صدائے تموج کان کے پٹے تک پہنچتی ہے، تو اس میں رکھی ہوئی قوت اس آواز کا ادراک کر لیتی ہے۔ یہ ہے قوت سامعہ۔
ایک ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت. یہ قوت اللہ تعالیٰ نے مجمع النور میں رکھی ہے. وہاں سے وہ آنکھوں میں پہنچتی ہے، جس سے حیوان اشکال اور الوان کا ادراک کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ شکل کس کی ہے، شکل کس کی ہے، یہ رنگ کون سا ہے، یہ رنگ کیسا ہے. تو مجمع النور کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھیے. مقدم دماغ، دماغ کا جو اگلا حصہ ہے، اس میں سلیبی شکل کی، جو کراس کی شکل ہوتی ہے، سلیبی شکل، تو سلیبی شکل کی دو مجوف پٹھے ہیں، اس طور سے نکلے ہوئے ہیں کہ پیشانی پر متقاطع ہو کر دونوں آنکھوں تک پہنچتے ہیں کراس کی شکل میں، اور تقاطع کی جگہ پر دونوں تجویفیں ایک چوراہے کی شکل میں مشترک ہو گئی ہیں. آپ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکتے ہیں، پیشانی کے بیچ میں ایک دم آپ کو ایسا لگے گا چوراہا بنا ہوا ہے، اور چار رستے ہیں، ایک تو دائیں بائیں اور اوپر نیچے. ناک ایک سین میں اوپر سر کی طرف، اور دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ کی طرف، اس طرح بیچ میں یہ جو چوراہے کی جو شکل بن گئی، اس چوراہے کو مجمع النور کہا جاتا ہے. وہاں سے روشنی دونوں آنکھوں میں پہنچتی ہے. جب وہ روشنی مرئی صورت پر پڑتی ہے، یعنی دیکھے جانے والی چیزوں پر پڑتی ہے، تو یہ قوت اس کی شکل اور اس کے لون اور رنگ کا ادراک کر لیتی ہے کہ فلاں شکل اس کی ہے اور کلر اس کا یہ ہے. قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، ناک کے سوراخ کے آخر میں سرپستان کی شکل میں ایک لحمہ یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں قدرت نے یہ قوت ودیعت کی ہے کہ جب کسی رائحہ والی، خوشبو اور بو والی چیز منتشر ہواؤں کے ذریعے اس لحمہ تک پہنچتی ہے تو وہ قوت اس رائحہ کا ادراک کر لیتی ہے. اچھی اگر رائحہ ہے، بو ہے، تو اس کا ادراک کرتی ہے، اور اگر بری ہے تو اس کا ادراک کرتی ہے. قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، زبان کی سطح میں خصوصاً اس کے سیرے میں قدرت نے یہ قوت ودیعت کی ہے کہ جب منہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے اور لعاب دہن میں اس کا ذائقہ شامل ہوتا ہے تو وہ قوت اس کے مزے کا ادراک کر لیتی ہے. اس طریقے سے قوت لامسہ، چھونے کی طاقت، تقریباً سارے جسم حیوانی میں اللہ رب العزت نے یہ قوت ودیعت کی ہے کہ جب بدن کا کوئی حصہ کسی چیز سے مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، تو وہ قوت اس چیز کی سختی، نرمی، سردی، گرمی محسوس کر لیتی. یہ حواس خمسہ ظاہرہ. حواس خمسہ ظاہرہ میں سمع سب سے افضل ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ باطینی قوت عطا فرمائی، باطینی اعضاء بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ بھی 5 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک حس مشترک، خیال، متصرفہ، وہم اور حافظہ. ان کو اہل منطق والفلسفہ حواس خمسہ باطنہ کہتے ہیں. حواس خمسہ باطنہ. تفصیل ان سب کی یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے 3 خانے ہیں اور 3 حصے ہیں، جس کو ہم کہیں گے مقدم دماغ، وسط دماغ اور مؤخر دماغ. یعنی دماغ کا اول حصہ، بیچ کا حصہ اور آخر کا حصہ. پھر پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں اور 2 صلاحیتیں رکھی ہیں، جن میں سے اول کو حس مشترک کہتے ہیں اور دوسری صلاحیت کو خیال کہا جاتا ہے. اسی طرح اخیر کے حصے میں بھی 2 صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس میں سے اول کو وہم کہتے ہیں اور دوسری قوت کو حافظہ کہتے ہیں. اور بیچ کے حصے میں صرف ایک صلاحیت ہے، جس کو متصرفہ کہا جاتا ہے.
آپ اسکرین پر اس کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ مقدمے دماغ میں دو چیزیں ہیں، حس مشترک خیال، وسط دماغ میں ایک چیز ہے متصرفہ، اور مؤخر دماغ میں دو چیزیں وہم اور حافظہ۔ اب ان پانچوں صلاحیتوں کا مطلب سمجھنا ہے کہ ہمارے ذہن اور دماغ، ہمارا ذہن اور دماغ یہ کیمرے کی طرح ہے، جیسے موبائل وغیرہ کا کیمرہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کو جب ہمارا دماغ دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے، اور پھر بعد میں بھی یہ تصویر ذہن میں باقی رہتی ہے۔ چنانچہ آدمیوں، جانوروں، چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی تصویریں، ان کے فوٹو ہمارے ذہن میں باقی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کبھی وہ چیز یا وہ شخص ہم دوبارہ دیکھیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یا یہ چیز ہماری پہلے دیکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم اور قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو اس وقت گویا ہم الفاظ قرآن کو ذہن میں بیٹھا رہے ہیں، اور قرآن پاک یاد ہونے کے بعد جب ہم دوسرا کوئی کلام یا دوسری چیز پڑھنے لگتے ہیں، لکھنے لگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پاک ہم بھول گئے، بلکہ وہ بھی یاد رہتا ہے۔ اسی لیے جب پڑھنا چاہیں گے پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حس مشترک اس صلاحیت کا نام ہے جو چیزوں کا فوٹو لیتی ہے، اور خیال ایسی صلاحیت ہے جس کا کام یہ ہے کہ حس مشترک نے جن چیزوں کا فوٹو لیا ہے ان کو محفوظ کرنا اور جمع رکھنا۔ گویا حس مشترک کے لیے خیال جو ہے گودام اور مخزن کی طرح ہے، تاکہ فوٹو لی ہوئی چیزوں کو جب دوبارہ دیکھے تو پہچان ہو سکے، اور یہ معلوم ہو سکے کہ یہ چیز پہلی دفعہ دیکھی گئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں۔ اور آخری دماغ میں بھی دو صلاحیتیں ہیں، وہ بھی حس مشترک اور خیال کی طرح ہے کہ ایک فوٹو لیتی ہے اور دوسری جو قوت ہے حافظہ اس کو جمع رکھتی۔ یعنی وہم یہ کیمرے کا کام کرتا ہے، اور حافظہ اس کے لیے میموری اور گودام کا کام کرتا ہے۔ وہم جو صلاحیت ہے جن چیزوں کا فوٹو لے گی، قوت حافظہ ان کو محفوظ رکھے گی۔ تو اب ہماری اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے انسان کے دماغ میں دو کیمرے رکھے ہیں اور دو گودام ہیں جن میں علم کا اسٹاک جمع رہتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دو کیمرے اور دو گودام کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ایک کیمرے سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ در حقیقت دو ہی کیمرے درکار ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو فوٹو ذہن لیتا ہے وہ بھی دو طرح کی، ایک تو اعیان کی قبیل سے جس کی ہماری بات چل رہی ہے، اعیان موجودات، اور ایک ہے اعراض کی قبیل سے چیزیں، یعنی کچھ چیزیں تو محسوسات کی قبیل سے ہیں، یعنی ظاہری جثہ اور جسم رکھتی ہے اور باہر کی دنیا میں نظر آ سکتی ہے۔ اس قسم کی چیزوں کا فوٹو تو حس مشترک لے گی اور خیال اس کو جمع رکھے گا، اور کچھ چیزیں باطنی اور معنوی اور محض ذہن میں سمجھی جانے والی ہوتی ہے، جیسے ڈر، خوف، بزدلی، بہادری، غم، خوشی۔ یعنی غم کس طرح ہوتا ہے، خوشی کس طرح، خوف کا مفہوم کیا ہے، اطمینان کیا چیز ہے، ان کو الگ الگ سمجھنا اور ذہن میں ان کا علم ہونا یہ وہم کے ذریعے ہوتا ہے، اور حافظہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم آسان مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی غضبناک چیز یا جانور، شیر، بھیڑیا کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم پر حملہ کیا ہے، یا کسی سانپ کو دیکھا کہ اس نے ہمیں پھنکار مار کر ایک دم آگے بڑھ کر کاٹنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، تو
ہمارے ذہن میں اس وقت دو چیزیں آئیں گی، ان جانوروں کی شکل و صورت، ایک تو ان جانوروں کی شکل و صورت جن کا تعلق ان کے ظاہری جسم سے ہے، اور دوسری وہ خوف اور ہیبت جو ان جانوروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں پیدا ہوا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ شیر اور بھیڑیا اور سانپ موذی اور تکلیف دہ جانور ہیں۔ تو اول چیز کا فوٹو تو حس مشترک نے لیا، خیال نے اس کو محفوظ کر لیا، اور جب کبھی شیر یا بھیڑیا سامنے دیکھو گے تو فوراً ہم پہچان جائیں گے کہ یہ فلاں شکل کا جانور ہے، اور دوسری چیز کو وہ ہم نے کیچ کیا اور اس کا فوٹو لیا، حافظہ نے اس کو محفوظ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کہیں تمہیں سانپ نظر پڑا تو تمہارے ذہن میں اس کی شکل صورت اور خوف اور دہشت جس کا تجربہ کر چکے ہو دوبارہ تازہ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس بچے یا جس شخص کو سانپ کے بارے میں کاٹنے کا علم نہ ہو تو اس کے لیے مچھلی اور سانپ دونوں برابر ہیں، وہ بلا کھٹکے دونوں کو ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کرے گا، مگر جب تک کہ بے خبر ہے تب تک ہی یہ بات ہے، اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ سانپ کیا ہنر کرتا ہے اور کیا فن رکھتا ہے تو میلوں دور سے دیکھتے ہی اس کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، چہ جائے کہ ہاتھ میں اٹھائے۔ تو ہماری قوت فہم چیزوں کے اندرونی احوال سے واقف ہوتی ہے، اور یہ احوال قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے، اسی کے حساب سے پھر ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ تو بہرحال حس مشترک ظاہری چیزوں اور شکل و صورت کا کیمرہ ہے، اور یہ تصویریں لے کر خیال میں جمع کر دیتا ہے، اور قوت وہم باطنی اور معنوی چیزوں کا فوٹو لے کر قوت حافظہ میں جمع کر دیتی۔ جیسا کہ تم کو اگر کسی کی شجاعت، بہادری اور بزدلی کا علم ہو تو آئندہ پھر کبھی جب اس شخص کو دیکھو گے تو فوراً اس کی شکل پہچان لو گے، اور ذہن میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ یہ شخص بزدل ہے یا شخص بہادر ہے۔ اب ایک قوت رہ گئی درمیانی، قوت متصرفہ۔ یہ ایسی قوت ہے کہ جو حاصل شدہ صورتوں اور معانی میں تصرف اور خرد برد کرتی ہے، یعنی خیال میں جو ظاہری چیزوں کی صورتیں جمع ہیں اور حافظے میں جو معنوی اشیاء کا تصور ہے، ان دونوں میں توڑ جوڑ لگاتی ہے۔ مثلا سانپ کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک وہ معنی ہے جو پوشیدہ طور سے سانپ میں موجود ہے، یعنی اس کی کاٹنے کی دہشت اور خوف۔ تو ہماری قوت متصرفہ ایسا کرے گی کہ یہ سانپ والے معنی رسی کو پہنا دے گی، یعنی کبھی ہماری قوت متصرفہ کو رسی ہی سانپ باور کرائے گی۔ جو ہمیں سانپ سے ڈر لگتا ہے وہ رسی سے ڈر لگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے، اور جو ڈر سانپ کی وجہ سے ہے وہ رسی سے ہونے لگتا ہے۔ تو یہ قوت متصرفہ خرد و برد کرتی، وہ سانپ کو رسی اور رسی کو سانپ بتا دیتی۔ تو کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ سانپ ہے لیکن قوت متصرفہ نے اس کو محض رسی ہونے کا خیال دلایا تو ہم اس سے ڈریں گے نہیں۔ ایسے ہی سانپ کو مچھلی سمجھ لینا یا اس کا الٹا، تو گویا مچھلی والے معنی قوت متصرفہ نے سانپ کو دے دیے اور سانپ والے معنی مچھلی کو دے دیے۔ ایسے ہی کوئی انسان ہم نے دیکھا تو ہماری قوت متصرفہ نے کبھی ہمیں یوں خیال دلایا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ دوسرا ہے۔ کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے لیکن وہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے قوت متصرفہ کا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ، یہ دو قسم کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب آپ نے یہ چیزیں سمجھ لی ہیں تو اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ دوائر، اگر آپ عبارت پر ایک نظر کریں، اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا ادراک حواس ظاہرہ سے نہ ہو سکے لیکن اس کا وجود کسی فرض فارض اور اعتبار معتبر پر موقوف نہ ہو،
تو وہ شے موجود فی نفس الامری ہوگی، موجود فی الخارج نہیں ہوگی. یعنی اگرچہ حواس ظاہرہ اس کا ادراک نہیں کر سک رہی، لیکن وہ کسی فرض کرنے والے کے فرض پر موقوف نہ ہو، یا صرف اعتبار کرنے پر موقوف فرضی چیز نہ ہو، تو اگرچہ موجود فی الخارج نہیں ہے لیکن وہ موجود فی نفس الامری ہے. اس کی مثالیں دوائر موہومہ ہیں، اور دائرہ ہم آپ کو سمجھا چکے کہ دائرہ کس کو کہتے ہیں. یہ دوائر موہومہ ایسے ہی ہیں کہ ان دوائر کا ادراک قوت باصرہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ادراک قوت حس مشترک کرتی. اور ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں حس مشترک کیا ہے، جو حواس خمسہ باطنہ میں سے ایک قوت ہے. یہ دائرے فلک کے اوپر اپنے مرکز پر حرکت کرتے ہوئے اس میں محسوس کیے جاتے ہیں. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کا فوٹو بھی بھیجا ہے. فلک یعنی آسمان کے اوپر جو دائرے یہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہے دائرے فلک کے اوپر اپنے مرکز پر حرکت کرتے ہوئے ان میں محسوس کی جاتے ہیں. ان کو دوائر کہتے ہیں. دوائر سے علم ہیئت اسٹرونومی میں بحث کی جاتی ہے، یعنی علم فلکیات میں بحث کی جاتی ہے. دائرہ اور کرہ میں فرق ہے. کرہ اس جسم کا نام ہے جس کا احاطہ سطح مستدیر کرتی ہے، اور دائرہ اس سطح کا نام ہے جس کا احاطہ خط مستدیر کرتی ہے. یعنی احاطہ کرنے والے خط مستدیر ہی کو، خط مستدیر ہی کو دائرہ کہتے ہیں. یعنی اگر ہم نے گول لکیر بنائی ہے، گول دائرہ بنایا ہے، تو یہ جو اس دائرے کی جو لکیر ہے، اس کے درمیان جو چیز ہے یہ دائرہ ہے، اور یہ جو لکیر ہے اس کو بولتے ہیں خط مستدیر. آج کے سبق ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.